آپ کو شاید یہ عجیب لگے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون کو بنانے میں ایک ایسی دھات کا استعمال ہوا ہے جو ایک ملک میں خانہ جنگی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور اس دھات کا تعلق شاید براہ راست M23 نامی اس باغی گروپ سے بھی ہے جو رواں ہفتے عالمی خبروں میں نمایاں رہا۔ جمہوریہ کانگو میں حالیہ لڑائی کئی مہینوں سے جاری ہے، تاہم باغیوں نے اتوار کے روز خطے کے اہم تجارتی اور نقل و حمل کے مرکز گوما پر حملہ کر دیا۔ سرحد سے متصل یہ علاقہ کانکنی کے کاروبار کا اہم علاقائی مرکز ہے۔ مسلح باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے کئی دلخراش مناظر سامنے آئے ہیں۔ گوما میں حالیہ ہنگاموں کا آغاز M23 کی جانب سے ایک جیل پر حملے اور اس کے نتیجے میں جیل سے ہزاروں قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد ہوا۔ گزشتہ سال کے دوران اس گروہ نے معدنیات سے مالا مال مشرقی جمہوریہ کانگو میں تیزی سے اپنے قدم جمائے ہیں اور ان علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں جہاں کولٹن کی کان کنی کی جاتی ہے۔ M23 گروہ سن 2012 میں وجود میں آیا تھا۔ M23 نے شروعات خطرے کا شکار سمجھے جانے والے نسلی گروہ کے حقوق کے دفاع سے کی، تاہم جیسے جیسے وہ اپنا دائرہ کار بڑھاتے گئے، جنگجوؤں کے اخراجات اور ہتھیاروں کی ادائیگی کے لیے کان کونے سے ملنے والی رقم ان کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ اس گروپ پر یہ شبہ ہے کہ وہ مائنز کو کنٹرول کرنے سے جمع ہونے والی رقم کو اپنے جنگجوؤں کو ادائیگی کرنے اور اپنے ہتھیاروں کو مالی اعانت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ M23 اکثریت پسندوں کی سرپرستی کرتا ہے، انہیں تربیت فراہم کرتا ہے اور جدید ترین ہتھیاروں سے زمین پر موجود اپنے کارکنوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ آپ کے فون میں موجود اس دھات ٹینٹالن کی مقدار ایک مٹر کے دانے کے وزن سے بھی کم ہوگی، لیکن سمارٹ فون سمیت تقریباً تمام دیگر جدید الیکٹرانک آلات کے مؤثر کام کے لیے یہ دھات انتہائی ضروری ہے۔ نیلے اور سرمئی رنگ کی اس چمکدار نایاب دھات کی منفرد خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اپنے سائز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ چارج رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور شدید درجہ حرارت پر ڈیوائس کو فعال رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ دھات ان چھوٹے کیپیسٹرز کو بنانے کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے جو موبائل فون سمیت ڈیجیٹل آلات میں عارضی طور پر توانائی محفوظ کرتے ہیں۔ اس قیمتی دھات کی کانکنی روانڈا، برازیل اور نائجیریا میں بھی کی جاتی ہے، لیکن دنیا بھر میں اس دھات کی کم از کم 40% سے زیادہ مقدار کانگو میں آتی ہے اور اس وقت کانگو کے کچھ علاقے جہاں سے یہ دھات نکالی جاتی ہے باغی گروہ M23 کے قبضے میں ہے۔ اقوام متحدہ کے امن فوج کے سربراہ جین پیرلا کراکس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوما میں روانڈا کے فوجی M23 کی حمایت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اپریل میں M23 نے ملکی معدنیات کی صنعت کولٹن انڈسٹری کے مرکز میں واقع شہر روبایا پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس خطے میں معدنیات کو زمین سے نکالنے کا کام جدید سہولیات سے آراستہ بین الاقوامی کمپنیاں نہیں کر رہی، بلکہ یہاں ہزاروں لوگ غیر محفوظ حالات میں گہری کانوں میں کام کرتے ہیں۔ زمین پر پھیلی یا زیر زمین ان کانوں کا ماحول کانکنوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ اور تکلیف دہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس خطے میں کانکنی کا طریقہ کار کافی پیچیدہ اور غیر رسمی ہے، جس میں بیلچوں کی مدد سے پتھر نکال کر زمین کی سطح پر لائے جاتے ہیں، پھر انہیں توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد صاف کرنے کے لیے ریزہ ریزہ کیے گئے پتھر دھوئے جاتے ہیں اور پھر ان کو فروخت کر کے برآمد کیا جاتا ہے، جہاں ان کو مزید صاف کر کے پگھلایا جاتا ہے اور مطلوبہ دھات حاصل کی جاتی ہے۔ M23 نامی گروہ نے روبایا پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں ریاست کی طرز کا انتظام قائم کیا، جہاں کانکنوں اور تاجروں کو بالترتیب $25 اور $250 سالانہ فیس کے بدلے کانکنی کی اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ M23 کے زیر کنٹرول علاقوں سے نکالا گیا خام مال عالمی سپلائی چین میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ M23 کے حمایتی پڑوسی ملک روانڈا میں چھپے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹن سپلائی چین انیشیٹو عالمی جانچ کا ایک ایسا نظام ہے جو یقینی بناتا ہے کہ فون اور دیگر الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والا خام مال کی آمدن کسی بھی تنازع کی مالی معاونت یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں استعمال نہ ہو۔ تاہم اس ادارے کو کافی تنقید کا سامنا رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی کانکنی کے باعث مقامی حکام کے لیے ہر جگہ ہونے والی سرگرمیوں کی صحیح طریقے سے نگرانی مشکل ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روانڈا کی معدنیات کی برآمدات میں سن 2022 اور سن 2023 کے درمیان 50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ سب روانڈا سے آ رہا ہو۔